السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا پارٹس آف اسپیچ کے انٹروڈکشن کے بارے میں۔ تو آج ہم اس دوسرے ویڈیو میں سیکھیں گے کہ پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں۔ چلو شروعات کرتے ہیں۔ What is parts of speech؟ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے اور کتنے ہیں؟ 9 پارٹس آف اسپیچ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹروجیکشن، آرٹیکل۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں ناؤن۔ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے The name of a person, place or anything is called noun۔ ہر وہ چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ آپ اس ڈیفینیشن کو تھوڑا غور سے دیکھیے۔ The name of a person، نام کسی شخص کا۔ اب یہاں پر شخص کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی، اس میں آدمی، خواتین اور جانور، یہ سب جاندار اس ناؤن میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پلیس۔ پلیس اس کا مطلب ہے کسی جگہ کا نام، یعنی مثال کے طور پر اگر پاکستان ہے یا افغانستان ہے، دنیا میں چاہے کوئی بھی جگہ ہو، تو اس جگہوں کے ناموں کو ناؤن کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اور اینی تھنگ، سب بے جان چیزیں، مثال کے طور پر گھڑی، ٹوپی، دیوار، اینٹ وغیرہ۔ یعنی آسان الفاظوں میں ناؤن کیا چیز ہے، ہر چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل معوذ، ارسلان، سمیہ، سعدیہ، پشاور، کابل، اسلام آباد، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان، افغانستان، انڈیا۔ کو ہم اردو میں گائے کہتے ہیں۔ کرو کا معنی ہے، کرو کو ہم اردو میں کوا کہتے ہیں۔ سنیک، ہند، اسکول، گراؤنڈ، مسجد، مندر، چرچ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اس کے پکچر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں خود کو کنفیوز نہ کریں، بہت ہی آسان ہے۔ تو اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کائنڈس آف ناؤن۔ ناؤن کے کتنے قسم ہیں؟ ناؤن کے 8 قسم ہیں۔ ناؤن جو ہے 8 مختلف قسموں میں ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ بہت ہی آسان ہیں۔ اب آپ لوگ بہت ہی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کانکریٹ ناؤن۔ کانکریٹ ناؤن انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے فزیکل تھنگ دی یو کین ٹچ۔ وہ چیزیں جو باڈی رکھتے ہو، یعنی ہر وہ چیز جو باڈی رکھتے ہو اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ناموں کو کہتے ہیں کانکریٹ ناؤن۔ فار ایگزامپل دیوار کو ہم انگلش میں وال کہتے ہیں۔ تو دیوار کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اینٹ کو ہم انگلش میں بریک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آدمی کو ہم انگلش میں مین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کتا کو ہم انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلے کو ہم انگلش میں کیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معوذ، ایک لڑکے کا نام ہے، موبائل وغیرہ۔ بہت ہی آسان الفاظوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کانکریٹ ناؤن کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا وہ چیزیں جو باڈی رکھتے ہو اور ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں، ایسے ناموں کو کہتے ہیں کانکریٹ ناؤنز۔ دوسرے نمبر پہ ہے abstract nouns۔ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے thing that you cannot touch۔ وہ چیزیں جو باڈی نہیں رکھتے، یعنی ہر وہ چیز جو باڈی نہیں رکھتی، جو ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے، موجود تو ہے لیکن باڈی نہیں رکھتے۔ فار ایگزامپل خوشی کو ہم انگلش میں ہیپینس کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خوشی باڈی نہیں رکھتی اور ہم اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ہم خوشی کو صرف محسوس کر سکتے ہیں۔
تو اس وجہ سے اسے ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد لو کا مطلب ہے پیار۔ اس کے بعد ہے سچ کو ہم انگلش میں ٹروتھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امید کو ہم انگلش میں ہوپ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خطرہ کو ہم انگلش میں ڈینجر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے غصے کو ہم انگلش میں اینگر کہتے ہیں وغیرہ۔ تو بہت ہی آسان الفاظوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کانکریٹ ناؤنز کیسے کہتے ہیں، کانکریٹ ناؤن اسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم اسے ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ ابسٹریکٹ ناؤن ان ناموں کو کہتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور باڈی نہیں رکھتے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کاؤنٹیبل ناؤنز۔ کاؤنٹیبل ناؤنز کیسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے دی ناؤنز which you can count، وہ نام جو ہم اسے گن سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل موبائل، بکس، پین، کار وغیرہ۔ ہر وہ چیزیں جو ہم گن سکتے ہیں ہم اسے کاؤنٹیبل ناؤنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن۔ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے دی ناؤنز which you cannot count، وہ نام جو آپ نہیں گن سکتے۔ فار ایگزامپل آٹا کو ہم انگلش میں فلور کہتے ہیں۔ تیل کو ہم انگلش میں آئل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شاد کو ہم انگلش میں ہونی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمک کو ہم انگلش میں سالٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مٹی کو ہم انگلش میں سالٹ کہتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں گن سکتے۔ آسان الفاظوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کاؤنٹیبل ناؤن کیسے کہتے ہیں، وہ نام جو ہم گن سکتے ہیں، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کیسے کہتے ہیں، وہ ناؤن جو ہم نہیں گن سکتے۔ 5 نمبر پہ ہے کامن ناؤنز کیسے کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے names given in common to people, place or anything، عام لوگوں کے نام یا عام جگہوں کے نام یا عام چیزوں کا نام یا عام چیزوں کے ناموں کو کامن ناؤنز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کتاب کو ہم انگلش میں بک کہتے ہیں۔ کامن ناؤن اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا میں بہت کتابیں ہیں تو اس لیے یہ عام ہے، تو اسے ہم کامن ناؤنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قلم کو ہم انگلش میں پین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شہر کو ہم انگلش میں سٹی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں بہت زیادہ شہر ہے تو اس لیے یہ عام ہے، تو اسے ہم کامن ناؤنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گاؤں کو ہم انگلش میں ویلش کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آدمی کو ہم انگلش میں مین کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے لڑکے کو ہم انگلش میں بوائے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استاد کو ہم انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں۔ تو کامن ناؤن اسے کہتے ہیں جو عام ہوں۔ اب 6 نمبر پہ ہے پراپر ناؤنز۔ پراپر ناؤنز کیسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے name of a particular person, place or things، ایک خاص آدمی یا جگہ یا کوئی چیز جو خاص ہو اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار درود شریف پڑھے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پراپر ناؤن ہے کیونکہ یہ نام بہت خاص نام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے علامہ اقبال، خوشحال خان خٹک، پھر اس کے بعد ہے پشاور، کابل، گوگل، یوٹیوب، یہ سب وہ نام ہے جو بہت خاص ہے تو اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ تو آسان الفاظوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کامن ناؤن کیسے کہتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوگا یہ عام ناموں کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی کا نام ہو یا کوئی خواتین کے نام یا کسی جانور کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو جو عام ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کامن ناؤنز۔
اور اگر آپ سے کوئی پوچھے پراپر ناؤن کیسے کہتے ہیں، پراپر ناؤن خاص ناموں کو کہتے ہیں، خاص لوگوں کے نام یا خاص جگہوں کا نام یا خاص چیزوں کے ناموں کو پراپر ناؤنز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل شاہد افریدی، عمران خان، بابر اعظم، تو یہ خاص نام ہے، تو اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ اب 7 نمبر پہ ہے کلیکٹیو ناؤنز۔ کلیکٹیو ناؤنز کیسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کے ڈیفینیشن ہیں It denotes a group of individuals۔ کلیکٹیو ناؤنز کسی گروپ کے ناموں کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیملی کا مطلب ہے خاندان، تو فیملی تو ایک نام ہے، تو فیملی میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس میں ایک گروپ ہوتی ہے، بھائی بہن اور ماں باپ سب اس میں آتے ہیں، تو اس لیے اسے کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤنز۔ اس کے بعد ہے گلاس، تو گلاس میں بھی بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک گروپ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بھیڑ کو ہم انگلش میں کراؤڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فلاک کسے کہتے ہیں؟ فلاک کہتے ہیں پرندوں کے سیل، یعنی کبوتروں کی سیل یا اور پرندوں کی سیل کو فلاک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریوڑ کو ہم انگلش میں ہم ہرڈ کہتے ہیں۔ آسان الفاظوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کلیکٹیو ناؤنز کیسے کہتے ہیں، انگلش میں آپ اس کی ڈیفینیشن یہ کہہ سکتے ہیں، اور آسان الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ناؤن جو اس میں ایک گروپ جمع ہوں یا بہت سے لوگ جمع ہوں یا بہت زیادہ جانور اس میں جمع ہوں وغیرہ، اسے کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤنز۔ آخر میں 8 نمبر پہ ہے کمپاؤنڈ ناؤن۔ کمپاؤنڈ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کے ڈیفینیشن ہیں a noun made with 2 or more words۔ وہ نام جو 2 یا 2 سے الفاظوں سے بنے ہوں، فار ایگزامپل بس سٹاپ، تو اس میں بس ایک الگ لفظ ہے اور سٹاپ ایک الگ لفظ ہے، تو یہ دونوں ایک ہو گئے تو اس سے بن گیا بس سٹاپ، تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن۔ پھر اس کے بعد ہے کلاس میٹ کلاس کو کہتے ہیں اور میٹ دوست کو کہتے ہیں۔ پھر تیسرا ایگزامپل ہے فٹ بال، فٹ پاؤ کو کہتے ہیں اور بال کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ہوم ورک، ہوم کا مطلب ہے گھر اور ورک کا مطلب ہے کام، یعنی گھر کا کام۔ پھر اس کے بعد ہے باتھ روم، بات نہانے کو کہتے ہیں اور روم کمرے کو کہتے ہیں، تو مختلف 2 لفظ ایک ہو گئے اور اس سے ایک نام بن گیا باتھ روم۔ پھر اس کے بعد ہے ایئر کنڈیشن، تو اس میں ایئر ایک الگ لفظ ہے اور کنڈیشن ایک الگ لفظ ہے، تو دونوں ایک ہو گئے تو اس سے ایک نام بن گیا ایئر کنڈیشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ناؤن اور ناؤن کی قسموں کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پروناؤن کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ the video۔